کبھی سوچا ہے کہ فون کی اسکرین پر ایک ٹیپ سیکنڈوں میں دنیا کے دوسرے کونے میں ایک پیغام کیسے پہنچا دیتا ہے؟ آج ہم اسی ڈیجیٹل جادو کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے، وہ عمل جو ہماری پوری آن لائن دنیا کو جوڑتا ہے۔ تو چلیں اس کو ایک بہت ہی عام مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب کوئی ای میل بھیجتا ہے تو وہ ہزاروں میل کا فاصلہ پلک چپکتے ہی کیسے طے کر لیتی ہے؟ اس سفر کو سمجھنا ہی اس پوری بات کا مقصد ہے۔ اس سوال کا جواب ایک بنیادی تصور میں چھپا ہے: ڈیٹا کمیونیکیشن۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا کھڑی ہے، اور آج ہم اسی کو سمجھیں گے۔ اچھا، تو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ڈیٹا کو ایک لمحے کے لیے بھول جائیں۔ صرف کمیونیکیشن کیا ہے؟ یہ صرف معلومات یا پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا عمل ہے۔ سب سے آسان مثال دو لوگوں کی بات چیت ہے۔ ایک شخص بولتا ہے اور دوسرا سنتا ہے۔ یہ اس کی سب سے سادہ اور انسانی شکل ہے۔ اب اسی تصور میں ڈیٹا کا لفظ شامل کرتے ہیں۔ اب بات انسانوں کی نہیں بلکہ مشینوں کی گفتگو کی ہو رہی ہے۔ ڈیٹا کمیونیکیشن کا مطلب ہے دو ڈیوائسز کے درمیان ڈیجیٹل پیغام کا تبادلہ۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے دو لوگ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں سمجھیں کہ ایک فون دوسرے فون سے بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کمیونیکیشن ہوتی کیسے ہے؟ ہر ایک ڈیجیٹل پیغام، چاہے وہ ایک سادہ سا ہیلو ہو یا ایک پوری فلم، ہمیشہ 5 لازمی حصوں سے مل کر بنتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ تو یہ 5 اجزاء ایک سسٹم کی طرح کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پیغام، یعنی اصل معلومات۔ پھر ہے بھیجنے والا اور وصول کنندہ، مطلب ایک فون اور دوسرا فون۔ پیغام جس راستے سے جاتا ہے اسے ذریعہ کہتے ہیں، جیسے وائی فائی سگنلز۔ لیکن ان سب میں سب سے اہم چیز ہے پروٹوکول۔ اسے ایک مشترکہ زبان یا اصولوں کی کتاب سمجھیں جس پر دونوں ڈیوائسز متفق ہوتی ہیں، تاکہ بھیجنے والے کا پیغام وصول کرنے والے کو ٹھیک ویسا ہی سمجھ آئے جیسا بھیجا گیا تھا۔ چلیں اب ان 5 اجزاء میں سے پہلے جز یعنی پیغام پر تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ پیغام اصل میں کس شکل میں سفر کرتا ہے؟ یہ سگنلز کی زبان میں بات کرتا ہے، اور ان سگنلز کی 2 اہم قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اینالاگ سگنل۔ اسے ایک مسلسل بہتی ہوئی لہر سمجھیں، بالکل ہماری آواز کی طرح، جو ہوا میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہموار اور لگاتار بدلتی رہتی ہے۔ اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ یا وقفہ نہیں ہوتا۔ اینالاگ کے بالکل برعکس ہے ڈیجیٹل سگنل، یعنی کمپیوٹرز کی زبان۔ یہ بہتی ہوئی لہر نہیں بلکہ سیڑھیوں کے قدموں کی طرح ہے۔ اس کی صرف 2 ہی قدریں ہو سکتی ہیں، یا تو 0 یا 1۔ ساری کی ساری معلومات انہی 0 اور 1 کے ٹکڑوں یعنی بٹس میں سفر کرتی ہے۔ تو ان دونوں میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ اینالاگ سگنل ایک ہموار لہر ہے، جبکہ ڈیجیٹل ایک مربع شکل کی لہر جیسی ہے۔ لیکن اصل فائدہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل سگنل باہر کے شور سے کم متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب انٹرنیٹ کنیکشن ڈیجیٹل ہوتا ہے تو ہمیں صاف اور واضح معلومات ملتی ہیں، کیونکہ 0 اور 1 میں غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جانتے ہیں کہ ڈیٹا ڈیجیٹل سگنلز کی شکل میں سفر کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس سفر کی رفتار کو ماپا کیسے جاتا ہے؟ اس کے لیے 2 بہت اہم پیمانے استعمال ہوتے ہیں: بٹ ریٹ اور باڈ ریٹ۔ بٹ ریٹ کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ تصور کریں کہ ڈیٹا ایک ہائی وے پر سفر کر رہا ہے۔ بٹ ریٹ کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ میں اس ہائی وے سے کتنی گاڑیاں یعنی کتنے 0 اور 1 گزر رہی ہیں۔ یہ ڈیٹا کے بہاؤ کی اصل رفتار ہے۔ اب باڈ ریٹ تھوڑا مختلف ہے۔ اگر بٹ ریٹ ہائی وے پر گزرنے والی گاڑیاں ہیں تو باڈ ریٹ ان گاڑیوں کے گروپس ہیں۔ یہ گنتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں گاڑیوں کے کتنے گروپس یا سگنل یونٹس گزر رہے ہیں، اور ہر گروپ میں 1 سے زیادہ گاڑیاں یعنی بٹس بھی ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، بٹ ریٹ ڈیٹا کی رفتار ماپتا ہے، یعنی کتنے 0 اور 1 منتقل ہو رہے ہیں، جبکہ باڈ ریٹ سگنل کی رفتار ماپتا ہے، یعنی وہ پیکج کتنی بار اپنی حالت بدل رہا ہے جس میں ڈیٹا جا رہا ہے۔ ایک ڈیٹا کی رفتار ہے، دوسری سگنل کی۔ اور یہی فارمولا جدید انٹرنیٹ کا جادو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹیکنالوجی ہر سگنل کے اندر زیادہ بٹس پیک کر سکتی ہے تو ہم سگنل کی رفتار بڑھائے بغیر بھی ڈیٹا کی رفتار بڑھا سکتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم کم سگنل میں بھی تیز رفتار انٹرنیٹ اور ہائی ڈیفینیشن ویڈیو سٹریمنگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ سب کارکردگی کا کمال ہے۔ تو آئیے اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر پوری تصویر کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایک سادہ بٹ سے شروع کیا تھا،
اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مکمل پیغام کیسے بنتا ہے۔ تو واپس اپنے ای میل والے سوال پر آتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی ای میل بھیجتا ہے تو اس کا پیغام اس کے کمپیوٹر سے نکل کر ڈیجیٹل سگنلز کی شکل میں سفر کرتا ہے، اور اس کی رفتار یعنی بٹ ریٹ انہی 0 اور 1 پر منحصر ہوتی ہے تاکہ وہ دوسرے کمپیوٹر تک پہنچ سکے، اور یہ سب ایک مشترکہ زبان یعنی پروٹوکول کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، اگر یہ سب بنیادی بلاکس ہیں تو وہ کون سے عالمی قوانین یا پروٹوکولز ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ دنیا بھر کی اربوں ڈیوائسز ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور ایک ہی زبان میں بات کر سکیں؟ اس پر غور کیجیے گا۔